یہ رمضان مبارک ہے، اب ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، اس کو یاد کر لیں۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، یہ عبادت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عبادت کیا ہے، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی عبادت میں شامل ہے، لیکن عبادت کا معنی کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ رب نے کہا نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ رب نے آپ کو کہا ہے کہ رزق حلال کماؤ، آپ کو مسجد سے نکل کے رزق حلال کمانے کے لیے جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ روزہ رکھو، روزہ رکھنا چاہیے۔ رب نے کہا ہے کہ معاشرے میں وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے پاس ساری افطاری کا نہیں ہے، ان کو جا کے دو، مسجد سے نکل کے ان کو تلاش کر کے ان کو روزہ، افطاری اور سحری کا سامان دو۔ رب نے کہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اسی رب نے کہا ہے کہ تم عید پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر بھی دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حج کرو۔ اسی رب نے کہا ہے کہ اگر تم پر حج فرض نہیں ہے تو تمہارے خاندان میں، محلے میں، علاقے میں، قرب و جوار میں کوئی بچی جس کی شادی ہونی ہو، اس کے پاس سامان نہ ہو، ضرورت نہ ہو، ضروریات شادی کی پوری نہ ہوتی ہوں، تو آپ اپنے حج کو کینسل کر سکتے ہو۔ فرض حج نہیں کینسل کر سکتے۔ اگر دوسرا حج آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ میرے محلے میں، میرے خاندان میں ایک بچی ہے، گوشت کا باپ زندہ ہے لیکن بیمار ہے، کماتا نہیں، کھلاتا نہیں، پلا نہیں سکتا، بچی جوان بیٹھی ہے، رشتہ آیا ہوا ہے لیکن شادی کے خرچے نہیں ہیں، تو آپ اپنے حج کو ملتوی کر کے وہ پیسہ اس بچی کی شادی پر لگا دو۔ یعنی اللہ کی اطاعت کو کہتے ہیں عبادت۔ عبادت کو آپ مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں کر سکتے، عبادت کو نہیں کر سکتے۔ آپ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، رزق کما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، حضور کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، رب کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، لہذا آپ کا دکان میں بیٹھنا ویسے ہی عبادت ہے جس طرح مسجد میں بیٹھ کے نوافل پڑھنا عبادت ہے۔ آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کی تعلیم، تربیت پر پوری توجہ دے رہے ہیں، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح آپ مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جس طرح وہ ثواب ہے اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے گزرے، رات کافی دیر ہو گئی تھی، تو ایک صحابی جو تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوئے، میرے آقا نے پوچھا کیا شادی شدہ ہو تم؟ انہوں نے شادی شدہ، فرمایا بیوی ہے؟ فرمایا بیوی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے گھر میں نفل پڑھنے کے بجائے جا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر۔ مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی یہ بھی عبادت ہے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے محبت پیار کے ساتھ ان کی تربیت دیکھ بھال کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن میں تلاوت عبادت ہے، ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے۔ اذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تم اگر حج مقبول کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں راستہ بتاؤں؟ صحابی نے کہا حضور بتائیں۔ فرمایا اپنے بوڑھے ماں باپ، جوان ماں باپ کی بات نہیں کی، تو بوڑھوں کی شکل دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چہروں پر سلوٹ ہوتے ہیں، رنگ ان کا ڈم ہو چکا ہوتا ہے، دانت ان کے نہیں ہوتے، وہ مسکراتے ہیں تو خوبصورت نہیں لگتے، وہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں وہ ڈورے پن، وہ خوبصورتی نہیں ہوتی، جسم میں ان کی طاقت نہیں ہوتی۔ جوان اور حسین چہرہ دیکھنے کو تو انسان کو بار بار طلب ہوتی ہے نا، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ اس نے فرمایا بوڑھے ماں باپ، جوان ماں باپ کی بات نہیں کی، فرمایا بوڑھے ماں باپ کا چہرہ جو محبت سے دیکھے گا اسے اللہ ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ فرمایا 2 حج کا ثواب۔ اس نے کہا 3 دفعہ؟ ایک دفعہ 3 کا ثواب۔ میرے آقا مسکرایا، مسکرا کے فرمایا کہ تو حساب کرتا ہے اللہ سے، اللہ جب دیتا ہے تو حساب، وہ جو حساب کے پیمانے اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں وہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کتنا ثواب دے گا،
یہ اللہ بہت ثواب دے گا، نہیں سمجھ آتی۔ رب نے کہا تم 1 پیسہ دو گے میں تمہیں 700 دوں گا، اب سمجھ آ گئی ہمیں۔ ہم پیمانوں سے سمجھتے ہیں، حساب سے سمجھتے ہیں ہم لوگ، ہم بغیر حساب کے نہیں سمجھتے۔ کیا فرمایا کہ تو 70 بار بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا محبت سے تو تجھے اللہ 70 حجوں کا ثواب دے۔ اب بتائیے، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پاک کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس بیٹھ، ان سے باتیں کر، ان کے گلے شکوے سن، ان کی جھڑکیں کھا، برداشت کر، اور ان کے چہرے کو پھر بھی محبت سے دیکھتا رہے تو تجھے حج مقبول کا ثواب۔ اب ہم لوگ حج کرنے کے لیے مکہ بھاگتے ہیں، پتہ نہیں وہ حج ہمارا قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور جو گھر میں تیرا کعبہ قبلہ بیٹھا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب سی ریت ہے، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں نا، نہ ہم ان کو روٹی وقت پر دیں گے، نہ ان کو کھانا وقت پر دیں گے، نہ ان کا علاج وقت پر کریں گے، نہ ان کو کپڑے وقت پر دیں گے۔ جب وہ مر جائیں تو پھر روئیں گے، پھر رونے کے بعد ایک لمبی ٹیبل سجا دیں گے کھانوں کی، یہ میرے امی کا سوٹ ہے، یہ میرے ابے کا سوٹ ہے، یہ میرا ابا جو تھا وہ دھوتی پہنتا تھا، یہ وہ دھوتی ہے، میری اماں جو تھی وہ یہ سوٹ پہنتی تھی، یہ وہ سوٹ ہے، یہ کھانا میری امی پسند کرتی تھی، یہ میرا ابا پسند کرتا تھا، پھر ٹیبل لگا دیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے بڑے بڑے کھانوں پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو یہ سارا پیسہ ان کی زندگی میں ان پر خرچ کر۔ مرنے کے بعد اگر تو صرف دعا بھی کر دے گا نا ہاتھ اٹھا کے، تو ان کو اللہ تعالیٰ اسی دعا کے صدقے میں، قرآن کی تلاوت کے صدقے میں، ایصال ثواب کے صدقے میں اللہ ان کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عبادت مومن کی تو، ہم مومن کا تو ہر لمحہ عبادت ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں نا، یہ عبادت ہے، اور یہ جو عبادت آپ کر رہے ہیں اور میں کر رہا ہوں، یہ سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ یہاں تک کہ جہاد سے بھی یہ عبادت افضل ہے۔ کس سے افضل ہے؟ صدقات خیرات سے بھی یہ عبادت افضل ہے۔ اتنی پسند ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کسی بھی دین کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے قلم سے لکھ کے جب آپ کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو اس کی قلم کی سیاہی شہید کی گردن سے، کٹی ہوئی گردن سے نکلنے والے خون سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئے تو تب ہے نا ان حدیثوں کی۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو علم سکھاتا ہے یعنی عالم، وہ اس طرح تم پر افضل ہے جس طرح میں تم میں سے کسی امتی پر افضل ہوں۔ فضیلت ہو علم کی وجہ سے ہے نا۔ تو عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ کی فرما برداری کی کوشش میں لگے رہیں، وہ مسجد کے اندر ہو، وہ باہر ہو۔ آپ فرض کریں کہیں مزدوری کرتے ہیں، آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، اگر وہاں دیانتداری سے آپ نہیں کر رہے نوکری اور مزدوری تو آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، اور اگر وہی نوکری وہی مزدوری آپ پورے خلوص کے ساتھ کریں تو وہی آپ کی عبادت ہے، کیونکہ آپ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی۔ یعنی عبادت کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہیں اللہ کا تصور کر کے دیکھ لیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، وہ کام آپ کرنا شروع کر دیں، عبادت ہو جائے گی۔